پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے، بلکہ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آنکھوں کے سامنے پٹی اتری ہے، اور ابھی آگ جا کر یہ پتا چلا ہے کہ جتنا بھی افغان جہاد پاکستانیوں نے کیا ہے، جہاں پر جہادی جاتے رہے اور جہاد کے لیے شہادت کے لیے وہ لڑتے رہے، اصل میں وہ CIA فنڈڈ تھا۔ کس طرح سے امریکن خفیہ ادارے پاکستان کو پیسے دیتے رہے اور پاکستان اس جنگ کے اندر کودا جس میں 80,000 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے، 3 ٹریلین سے زیادہ پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اہم ترین بات ہے، آج 16 دسمبر ہے، 16 دسمبر 2023۔ پاکستان ایک ڈیسائسو فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑا ہے، لیکن آج سے 52 سال پیچھے چلیں۔ 16 دسمبر 1971 ایک ایسی تاریخ ہے جو دردناک ہے، جو شرمناک ہے، جہاں پر پاکستان دو لخت ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، ہمارا ایک حصہ کٹ گیا، ہمارا بازو کٹ گیا، ہمارے جسم کا ٹکڑا کٹ گیا، اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان، اس وقت کا پولیٹیشین جس کے پاس میجورٹی تھی، پاکستان کے مشرقی علوم میں یہ پڑھایا جاتا رہا کہ شیخ مجیب غدار تھا، شیخ مجیب دوغلا تھا، بنگلہ دیشی تعصب کرتے تھے، بنگلہ دیشیوں کو 1% بھی ہم لوگ بھاتے نہیں تھے، اور شیخ مجیب پھر بھارتی اداروں کے ساتھ مل کر اس نے بنگلہ دیش توڑا ہے۔ لیکن بعد میں جو کہانیاں سامنے آئی، وہ کہانیاں یہ تھی کہ شیخ مجیب کی جو میجورٹی تھی، انتخابات میں جو اس نے میجورٹی لی تھی، یہاں پر آنا تھی، یہاں پر غرور تھا، یہاں پر مسل تھا، یہاں پر طاقت تھی، یہاں پر زور تھا، اور اس میجورٹی کو زور زبردستی دھونس دھمکی سے دبانے کی کوشش کی گئی، جس کا فائدہ بھارت کی مختی بانی اور بھارت کے اداروں نے اٹھایا، اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ بلکہ اس کے بعد حامد میر صاحب نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا ہے تقریباً کچھ دن پہلے، اور 4.5 لاکھ سے زیادہ بندہ وہ دیکھ چکا ہے، جس میں حامد میر صاحب 20 سے 25 کتابوں کا حوالہ دے کر باقاعدہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کو جو کچھ ہوا ہے وہ اصل میں جنرل ایوب خان کی اس وقت کی پالیسی تھی، اور جنرل ایوب خان کی پالیسیز کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، ہم دو لخت ہوئے، ہمارا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا۔ لہٰذا ایک بڑی دردناک تاریخ ہے، اور اس کے اندر ایک میسج بھی، ایک پیغام بھی ہے کہ سیاسی استحکام کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پاکستانی صحافت کے سورج جنگ عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے نیچے وہ تصویر بھی لگائی ہے جہاں پر ہتھیار ڈالے جانے کی تصویر ہے، جہاں پر دستخط کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہے انہوں نے سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا 16 دسمبر کا، سیاسی استحکام، عوامی حمایت اور قومی یکجہتی کے بغیر بہترین فوج بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا سیاسی استحکام، قومی یکجہتی بہت زیادہ ضروری ہے۔ 16 دسمبر 2014 ایک اور یاد دلاتا ہے کہ جہاں پر ہمارے ننھے منھے بچوں کے گلے کاٹے گئے، ہمارے اوپر دہشت گرد حملہ ہوا اور ایک ایسا زخم دے گیا کہ تا قیامت ہمیں کبھی بھولے گا نہیں، اور ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے اوپر کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی بہت دردناک تھا جہاں پر پھولوں کے اوپر، بچوں کے اوپر APS میں ایک اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اور 16 دسمبر 1971 یہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ بلکہ بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ انہوں نے میوزیم بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پر وہ اب اس تاریخ کو جب بیان کرتے ہیں تو بڑی دردناک تاریخ ہے، جہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر کس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور بنگلہ دیش کے اندر بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اب جو اہم ترین خبر ہے، یہ اہم ترین ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے، اور یہ امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ڈی کلاسیفائی کیا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ یہ 2 پیراگرافز کے اوپر مبنی ہے، لیکن اس کا جو موٹا موٹا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ نے 1989 یعنی 1980 کا خفیہ فیصلہ پبلک کر دیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ افغان جہاد CIA کی مالی مدد سے لڑا گیا، جس میں امریکہ اور سعودی عرب نے $2 ارب دیے۔ یعنی پاکستان جو افغان جنگ کے اندر کودا، جو سوویت یونین کنٹینمنٹ آف کمیونزم کی جو پالیسی تھی، اور سوویت یونین کے خلاف پاکستان افغانستان کے اندر گیا تھا، بنیادی طور پر وہ امریکہ کا فنڈڈ تھا۔ یعنی اس وقت جتنا بھی جہاد کیا گیا امریکن فنڈڈ تھا۔ ڈاکٹر مبارک علی ہسٹورین ہیں، اور اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ سے یہ ثابت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس دور میں جتنا بھی جہاد کے اوپر لٹریچر پاکستان کے اندر موجود تھا، جو رسالے، میگزینز، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مجاہدین مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے، جو آپ کے ہاتھ میں پمفلٹ دے دیتے تھے، اخباروں کے اندر جو کالم لکھے جاتے تھے، اس کے بارے میں ڈاکٹر مبارک علی یہ لکھتے ہیں کہ وہ سارا لٹریچر، سارا ڈیٹا امریکن یونیورسٹی سے باقاعدہ سے پرنٹ ہو کر یہاں پر پاکستان میں آتا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر پھیلایا جاتا تھا۔ اب یہ جو ڈاکومنٹ ڈیکلاسیفائی ہوئے سے مشاہد حسین سید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اس کے مطابق 1989 کا جہاد جناب پورا CIA فنڈڈ تھا۔ CIA ہمیں پیسے دیتے رہے، ہم ان سے پیسے لیتے رہے، جنگ لڑتے رہے، امریکن جنگ لڑتے رہے، جس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو گئے، $3 ٹریلین کی اکانومی کے پاکستان کو نقصان ہوا، اور 42 سالوں کے بعد آج پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کا اس ساری چیز میں لینا دینا نہیں تھا۔ صرف امریکہ نہیں بلکہ سعودی عرب بھی اس جہاد کو فنڈ کرتا رہا، اس کے پیسے شیسے دیتا رہا، اور جو کچھ یہاں پر بتایا جاتا رہا یہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ عمران خان کی اس کے بارے میں تقریریں موجود ہیں۔
عمران خان بار بار یہ کہتا رہا، عمران خان ایک بار پھر سچا ثابت ہوا، ایک ٹویٹ بھی آیا ہے، کیونکہ خان چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں ڈالروں کی خاطر 80,000 سے زیادہ معصوم لوگ شہید کروائے ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان کروایا ہے، لیکن الٹا عمران خان پر طالبان خان کا الزام لگایا گیا۔ عمران خان اس کے خلاف احتجاج کرتا رہا، پروٹیسٹ کرتا رہا، آج بھی عمران خان اس کے اوپر ٹیلی ویژن شوز میں ہر جگہ پر بات چیت کرتا رہا کہ جناب یہ جو افغان جہاد ہم نے لڑا ہے یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم نے نقصان پاکستان کو بھی پہنچایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہماری اکانومی کی، ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہماری تباہی نکل گئی، لیکن ہم نے اس طرف نہیں دیکھا۔